وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور دوبارہ سے قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے، لیکن ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے، خود ہی معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہاں پہ موضوع کیا چل رہا ہے. تو پہلی دفعہ جو ہے سورہ بقرہ میں آیا، اور یہ دوسرا انسٹنس ہے کہ یہ جو ہے قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے. یہاں قدر تفسیر کے ساتھ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اور بھی کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ کھولی گئی ہیں جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا تمہیں اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اور نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے وہ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، فرمایا کہ اللہ نے کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نہ سجدہ کرے جیسا کہ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے. قال انا خیر منہ، تو اس کا جواب تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا ہے اسے گارے سے، مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فاہبط منہا، فرمایا اللہ نے پھر اتر جا یہاں سے. وما یکون لک ان تتکبر فیہا، سو نہ تھا تیرے لیے جائز کہ تو تکبر کرتا اس جگہ پر. فاخرج انک من الصاغرین، تو پس تو نکل جا یہاں سے، تو ہی جو ہے ذلیلوں میں سے ہے. تو یہاں سے جو ہے ایک اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ابلیس کے والے سے کہ اسے آگ سے بنایا گیا تھا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا. تو یہاں سے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا. اور اس کی جو بالکل بات جو اصل جو حقیقت کھل جائے گی جب ہم سورہ کہف پڑھیں گے، وہاں تو بالکل ذکر ہی ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. تو وہ کیسے فرشتوں کی محفل میں تھا یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایک معمہ ہے، ایک مسٹری ہے. یہ آتا یہی جو اسکالرز نے لکھا ہے اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے وہ عبادت اس نے بہت کی تھی، اور اپنی اس عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے وہ آخرکار اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ فرشتوں میں جو ہے وہ شمار ہونے لگا تھا. اور اس طریقے سے اس نے جو ہے اپنا مقام تقریباً فرشتوں میں بھی بنا لیا تھا. وہاں پہ بھی اس کو بڑا طاؤس الملائکہ اسے کہا جاتا تھا. تو جب اسے حکم ہوا کہ اب تمہیں سجدہ کرنا ہے تو اس نے پھر انکار کر دیا. اور اس کے پیچھے بہت ہی مسٹریز ہیں جن کے والے سے صرف جو ہے کوئی تخمین ہی لگایا جا سکتا ہے. واضح احادیث جو ہے کوئی اتنی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ایک بات ہے کہ اس سے یہ زوم ضرور تھا کہ مجھے جو سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے یہ میرے ساتھ جو ہے ظلم، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا تھا، حالانکہ وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھا کہ جو بھی مقام اسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اللہ نے ہی اسے عطا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اگر حکم دے رہے ہیں تو اسے اس پہ جو ہے کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا ابلیس نے کہا اللہ مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. اب وہ کیونکہ وہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دی ہے وہاں سے. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہ میں تجھے پروو کروں گا کہ یہ تیری جس کو تم خلیفہ بنا رہا ہے یہ دے آر ناٹ ایبل انف، یہ اتنے قابل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے خلیفہ بنایا جاتا. تو مجھے ذرا تو مہلت دے دے اس وقت تک جب کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ. قال انک من المنظرین، نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت مل گئی. قال فبما اغویتنی، تو ابلیس نے پھر کہا کہ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب یہ بہت بڑی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے کی کہ یا تو مجھے وہ مقام نہ دیتے ہیں. کہنے کا مقصد شاید یہ ہے کہ یا تو مجھے وہ مقام نہ دیتے، جو مقام دیا اور پھر اس کے بعد مجھ سے جو ہے لینے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے مجھے گمراہ کیا معاذ اللہ. ایسی بات اس نے کی. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بیٹھوں گا ان کو بٹھانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تو میں ضرور آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے. ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے. وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب سے. وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے. یعنی ہر طرح سے جو ہے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی ہر خیر و شر کے راستے پر بیٹھوں گا میں، اور اگر خیر کے راستے پہ کوئی چل رہا ہے تو وہاں سے بھی اسے گمراہ کر کے شر کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. کوئی شر پہ چل رہا ہے تو اس کو مزید جو ہے شر پہ بھگانے کی کوشش کروں گا. تو ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار. تو یہ اب دیکھ لے، میں تجھ سے جو ہے شرط لگاتا ہوں. قال رج منها مذءوما مدحورا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر. لمن تبعک منہم، تو یقیناً جس نے بھی پیروی کی تیری، تو لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، تو جو تجھے بھی اور جو بھی تیری پیروی کریں گے ان کو بھی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. فکولا منہا حیث شئتما، پھر دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو. ولا تقربا هذه شجرہ، اور اس درخت کے پاس مت جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان، تو پھر وسوسہ پیدا کیا ان دونوں کے لیے شیطان نے. لیبدی لہما ما ریعنہما من سوآتہما، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو وہ ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے. وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، کہنے لگا کہ روکا تمہیں
کس چیز نے دھوکا دیا کہ نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے الا ان تکونا ملکین، کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے ہی بن جاؤ، اور او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ یہاں پہ رہو۔ تو یہ بات ایک ان کے آدم علیہ السلام کے دل میں بھی ہو سکتا آ گئی ہو، حوا علیہ السلام کے دل میں بھی آ گئی ہو، کتنا اچھی اتنی اچھی جگہ ہے، یہاں پہ کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، ہر قسم کی آسائش اویلیبل ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں پہ جو ہے ہمیشہ رہیں۔ تو ایک دل میں خیال آیا ہوگا، اور اسی خیال کو پھر بنیاد بنا کر شیطان نے اپنا وسوسہ جو ہے وہ تیار کیا ان کے دل میں، اور یہ بات ڈال دی کہ دیکھو یہ تمہیں جو ہے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ تم یہاں پہ ہمیشہ نہ رہو، تو یہ تو ہمیشہ کا پھل ہے، تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ تو اس طرح لالچ دی شیطان نے، اور وہ ان کی باتوں میں آگے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور پھر ساری بات ہے پہلا انسان تھا، اسے کیا پتا تھا کہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ اس نے قسم بھی کھائی ساتھ، اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً بہت ہی خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم آپ یقین کریں۔ تو آج بھی جو گمراہ کرتے ہیں لوگ، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم بالکل ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو فضلاہما بغرور، تو پس شیطان نے مائل کر لیا ان کو دھوکے سے۔ فلما ذاقا الشجرہ، اور پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہوگی ان پر ان کی شرمگاہیں، تو اور وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگ گئے دونوں جو ہے ڈھانپنے اسے اوپر جنت کے پتوں سے ان کو ڈھانپنے لگے۔ وناداہما ربہما، اور پکارا انہیں ان کے رب نے، الم انہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور کیا نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ وہ تمہیں ورلانے کی پوری کوشش کرے گا، تمہارا دشمن ہے، لیکن تم نے میری بات کو نہیں سمجھا یا بھول گئے میری بات کو، تو یہ بات پھر ان سے ایک غلطی سازت ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو کھا لیا اس پھل سے، تو ان کی شرمگاہیں ان پہ جو ہے وہ افشاں ہو گئیں۔ لگتا ہے ایسے کہ اس وقت اس سے پہلے ان کو شعور بھی نہیں تھا، تو وہ جو انہوں نے چیز کھائی ہے اس کے بعد وہ ایک شعور جو ہے وہ بیدار ہوا، اور ان کو احساس ہوا اپنی بھرنگی کا، اور اسی وقت انہوں نے پھر اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ دعا سکھائی کہ آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کو کہا کہ آپ یہ دونوں دعا پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، کہ رب ہم نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے بخشش نہ کی ہماری، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور جو ہے خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی ابلیس اور انسان، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کیونکہ بائبل کا جو بیان ہے وہ اس کو جو ہے لوگ بعض اوقات کانٹیکسٹ میں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات نہیں ہے۔ بائبل کے بیان میں تو یہ ہے نا کہ اصل میں یہ سارا بغلایا تھا حوا نے علیہ السلام نے، تو وہاں تو عورت کو نا وہ ایول کے طور پہ کنسیڈر کیا تھا، ایو سے ہی ایول بنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایڈم اور ایو کہتے ہیں نا، تو ایو سے ایول بن جاتا، تو ہے کہ ایسی بات نہیں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں جو ہے یعنی ابلیس اور انسان اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو تمہارے لیے زمین میں جو ہے ٹھکانہ ہے کچھ دیر کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور کچھ دیر کا فائدہ اٹھانا ہے، اور بس اس کے بعد تم نے ظاہری بات ہے اپنی اصل مقام پہ آنا ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، مجھے فرمایا کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم جو ہے مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہ سارا بیان جو کیا گیا ہے واقعہ، اب اس میں کنکلوژن کیا ہے؟ پہلے جب ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بحث چل رہی تھی وہ ہدایت پر چل رہی تھی، تو جیسے ہی وہ بات کنکلوڈ ہوئی تو آگے بات آئی تھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کیا وہ الفاظ تھے کہ جیسی میری طرف سے ہدایت آئے تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو بھی اس کو قبول کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ تو کنکلوژن جو تھا وہ ہدایت پر ہوا تھا۔ یہاں پہ بات جو ہے واقعہ اس طریقے سے ہے، کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، لیکن ایک جو بات جو ہائی لائٹ ہوئی ہے یہاں پر کیا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پہ ایکسپوز ہو گئیں، تو یعنی ایک طرح سے ان کو برہنہ کر دیا۔ یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جہاں سے پھر جو ہے ریلیشن شپ آگے جڑ رہا ہے۔ یا بنی آدم، تو اے بنی آدم تم اس بات کو مد نظر رکھو، یہ جو واقعہ تمہیں میں نے بتایا ہے وہ اس لیے بتایا ہے تاکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، کہ یقیناً جو ہے ہم نے تمہارے لیے
وہ لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اتارا ہے اور باعث زینت بنایا ہے اسے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہوتا ہے۔ ہری بات ہے، اللہ کا خوف کا لباس اگر چڑھ جائے تو پھر سارے باقی لباس جو ہیں اس کے بعد اس کی اہمیت ہے۔ اگر تقویٰ کا لباس نہیں ہے تو باقی لباس بھی اس کی بھی امپورٹنس نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اصل بات اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ دیکھو جو لباس بھی میں نے تمہیں دیا ہے یہ تم زیب تن کرو اور اپنی شرمگاہوں کو جو ہے چھپا کے رکھو۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یعنی اے بنی آدم کہیں فتنے میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ نکلوایا ہے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں سے، ینزع عنہما لباسہما، اور وہ اتارتا تھا ان دونوں سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اس نے جو ہے تمہارے والدین کو اس طریقے سے برہنہ کیا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست ان کے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ کانٹیکسٹ ہے کہ تم اس سے ہوشیار رہو، اس کی چالوں کو سمجھو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی وہ کوئی کرتے ہیں کوئی بہجائی کام، وہی فحاشی سے اس کا جو ہے لنک جوڑا۔ ایک تو وہ بات ہے کہ شیطان تمہیں بگلا کے گمراہ نہ کر دے، تمہیں غلطی پر نہ ابھار دے، جیسے کہ تمہارے والدین کو کیا۔ دوسرا یہ کہ جو ہے ان کو برہنہ کر دیا، اور اس طریقے سے فحاشی جو ہے پھیلانا اس کا ایک وتیرہ بھی ہے، وہ تمہیں بھی برہنہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی وہ کرتے ہیں کوئی بہجائی کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ایسے کرتے ہو اپنے باپ دادا کو۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک برہنہ طواف بھی کرتے تھے، اور اس کو بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی قدر سمجھی جاتی تھی کہ جس نے برہنہ طواف کیا وہ ہوا کہ ثواب میں زیادہ بہتر جو ہے وہ طواف ہے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے سوچی ہوئی تھیں، حالانکہ یہ سب فحاشی کی باتیں ہیں۔ تو فحاشی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دی ہے۔ سورہ اسراء میں بات آتی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہی فحاشی اور یہ بہت ہی بڑا راستہ ہے۔ تو ہر وہ کام ہر وہ عمل جو کہ فحاشی، وہ جو کہ زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ سب فحاشی ہے، چاہے وہ نامحرم کو دیکھنا ہے، چاہے وہ عورتوں کا جو ہے پردے کے بغیر باہر جانا ہے، چاہے کوئی موسیقی ہے جس کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی ناول ہے، چاہے وہ کوئی فلم ہے، کوئی سٹوری ہے، کوئی ڈرامہ ہے، جس میں بھی جو ہے بات اس طرف لے جانے والی ہے، زنا کی طرف لے جانے والی ہے، وہ سب کے سب پھر فحاشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو فحاشی ہے اس سے بچو، اور جو بھی یہ فحاشی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی پر، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ پہ وہ باتیں بناتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حکم دیا ہے میرے رب نے عدل کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، سیدھا کرو اپنے رخ کو ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پیدا کیا تھا تمہیں تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک وہ گروہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اس پہ جو ہے لازم ہوگی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کو چھوڑ کر۔ تو جو بھی شیطانوں کو دوست بنائے گا تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ یہی ہوگا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے طرز عمل ہے۔ بیسیکلی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اختیار کرو اپنی زیب و زینت ہر نماز کے وقت، وہی اپنے صدر ڈھانپ لیا کرو، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسلاف کا یہ قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی طب جو ہے وہ اس آیت میں جمع کر دی، یعنی اگر اس کا خیال رکھا جائے تو بہت سی بیماریوں سے انسان ویسے ہی بچ سکتا ہے۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا چیز ہوتی ہے؟ اسراف کو ضرورت کی چیز ہے اس کو حد سے زیادہ جو ہے وہ کنزیوم کر لینا، حد سے زیادہ استعمال کر لینا۔ آپ نے کھانا ہے تو آپ ضروری بات ہے پیٹ بھر کے نہ کھائیں، بالکل کچھ جگہ رکھیں،
اگر آپ نے کوئی لباس پہننا ہے تو وہ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ قیمتی نہیں ہونا چاہیے کہ جو پھر اسراف میں آ جائے. ایک نارمل جو ہے قیمت اس پہ صرف ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ کی روزمرہ کی باقی چیزیں ہیں, جو استعمال کی چیزوں میں جو خرچ کرنا ہے وہ میان روی سے خرچ کرنا چاہیے, اور یہی جو ہے وہ اعتدال ہے جو کہ اسلام کا مزاج ہے. اس سے زیادہ ہم خرچ کریں گے جب اس پہ, یا زیادتی کریں گے ان چیزوں کی, تو پھر یہ اسراف ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے تبذیر. تبذیر ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں, اس میں خام میں خرچ کرنا صرف جو ہے پمپ اینڈ شو کے لیے, تو وہ تو بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کو تو شیطان کا بھائی کہا گیا جو ایسا کرتا ہے. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی, نبی نے فرمایا کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے, والطیبات من الرزق, اور کس نے حرام کر دی پاکیزہ چیزیں رزق میں سے. کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, یہ چیزیں ان کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں, خالصتاً یوم القیامہ, تو خالص انہی کے لیے ہوں گی روز قیامت. دنیا کی زندگی میں بھی ان کو ملے گا یہ سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ خالص دنیا میں شاید ملے نہ ملے, لیکن آخرت میں تو خالص انہی کے لیے ہوگی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ, وہی دیکھیں ٹاپک چل رہا ہے فحاشی, اسی کانٹیکسٹ میں قصہ آدم اور ابلیس آیا تھا. تو قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ, فواحش نبی وسلم فرمائیے کہ بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سبھی بے حیائیوں کو, جیسی بھی بے حیائیاں ہوں, ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہر ہیں ان میں سے بھی اور جو چھپی ہوئی ہیں. ہر قسم کی چھپی اور کھلی بے حیائی جو ہے اس کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. والاسم والبغی بغیر الحق, اور حرام کر دیا ہے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو, جو کسی سے سرزد ہوتی ہے. تو وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں ایسی بات جو اس نے نہیں کہی ہے. اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی, کہ نیکی اور برائی کیا ہے, نیکی اور گناہ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے کہ نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے, اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. یعنی ایسی بات جو آپ جس سے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ ندامت ہے آپ کو, تو یہ جو ہے وہ گناہ کہلاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, تو ہر امت کے لیے بہرحال ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, تو وہ پیچھے رہ سکتے نہیں ہیں ایک گھڑی بھی, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں.